ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رئیس احمد منصوری، سیکرٹری تنظیم اساتذہ صوبہ سندھ۔ آج ہمارے مہمان ہیں بہت ہی نامور شخصیت، ہمارے مشفق پروفیسر راؤ جلیل احمد، UMT یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں لاہور میں پروفیسر ہیں، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، اور ہمارے بہت اچھے مربی ہیں، ہمیشہ ہماری رہنمائی کی ہے۔ لہذا آج ہم لاہور میں مودودین انسٹیٹیوٹ میں موجود ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں خصوصاً سندھ میں جو اساتذہ محبت کرنے والے ہیں پروفیسر راؤ جلیل احمد صاحب سے، وہ آپ کا پیغام بھی سنیں اور اس پر اپنے لیے لائے عمل بنانے کی بھی کوشش کریں۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصر سا آپ کا تعارف جو ہے آپ خود بھی اگر کروائیں تو بس آپ نے تعارف جتنا ہے اس سے زیادہ کروا دیا۔ میرا تعلق سندھ سے محبت کا تعلق ہے، اور دوست احباب کہتے ہیں کہ وہاں آنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن جہاں چاہت کا رشتہ ہو تو وہاں پہنچنا بہت آسان ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں جتنی مرتبہ بھی میں گیا، ڈاکٹر میاں محمد اکرم صاحب صدر تنظیم اور پوری صوبائی قیادت، ڈاکٹر رئیس منصوری صاحب اور محترم رشودہ غباری صاحب، پوری قیادت، تو ایک ہی بات، اور میں اس کا تذکرہ یہاں کرتا رہتا کہ حیدرآباد اور پورا سندھ کراچی بہت زرخیز، علمی لحاظ سے، قومی ویژن کے نقطہ نظر سے، اسلامی احیاء نظام تعلیم کے حوالے سے بہت حساس بھی، باصلاحیت بھی ہیں اور حساسیت بھی ہے، ویژن بھی ہے۔ اس لحاظ سے وہاں جا کر ایک انسپریشن بھی ملتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ محترم، یہ پورا ایک دورانیہ، ایک بحران کی صورتحال جو ہے جو اختیار کر گیا ہے، اور اس کے پیش نظر ایک تعلیم کا خلا بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ پرائیویٹ اسکولز کی طرف دیکھا جائے تو وہاں بھی مسائل جو ہے بڑے ہیں، اور حکومت کی طرف سے جو ہے اس قدر توجہ نہیں ہے جو کچھ ہونا چاہیے۔ اس پورے سیناریو میں ہمارا بھی تنظیمی کام جو ہونا چاہیے تھا اس حوالے سے بھی کچھ جو ہے کمی محسوس ہوئی ہے۔ اب جو آنے والے دن ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اساتذہ کو کوئی ایسا پیغام دیں جو ان کے لیے موٹیویشن کا بھی باعث بنے، انسپریشن کا بھی باعث بنے، اور یہ کچھ ہی مہینوں کے اندر ہم اس خلا کو پر کر سکیں جو پچھلے مہینوں میں ہو چکا ہے۔ یہ بہت صحیح توجہ بھی ہے، احساس بھی ہے، اور یہ پاکستان ہی کا نہیں، یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے، اور یہ ایسے کنسٹرینٹس ہیں کہ جس میں نہ اساتذہ کے پاس کوئی چوائس تھا، نہ طلبہ کے پاس کوئی چوائس تھا، اور اس میں مختلف سطحوں پر اپنے اپنے طور پر کوشش کی کہ اس کمی کو اور اس نقصان کو کم سے کم کیا۔ نقصان تو ہوا، تو بعض اداروں نے، بعض اساتذہ نے، بعض انتظامیہ، تعلیمی انتظامیہ نے اس نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے بہتر تدابیر اختیار کی، لیکن اب جو بھی صورت ہے اس میں 2-3 چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے۔ ایک تو یہ کہ رضاکارانہ طور پر وہ چھٹیاں جو ہماری طے شدہ چھٹیاں ہیں ان کو ہم قبول کریں کہ منسوخ کریں۔ جن اداروں میں ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، پرائیویٹ اداروں میں، وہاں 1 چھٹی کوئی برا نہیں۔ تعلیمی دورانیے کو کچھ بڑھایا، اور وہ بھی رضاکارانہ طور پر، اس احساس کے ساتھ کہ نقصان ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ تدابیر اختیار کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ہماری ایون
طے شدہ چھٹیاں گورنمنٹ کی اور ہے اس میں ہم ان کو کم کریں، ان ایام کے حوالے سے تقریبات اپنے وہ کی جائیں، اور دوسرا تعلیمی دورانیے کو ہم 25% کے قریب بڑھائیں اور بچوں کو بہتر انداز سے۔ تیسرا یہ کہ جو چیزیں نصابات کے حوالے سے رہ گئی ہیں اس میں ہم بڑا امیجینیٹو بھی جائزہ لیں کہ کون سے کرٹیکل آسپیکٹس ہیں جو رہ گئے۔ تو سلیکٹو تو ہمیں ہونا پڑے گا، لیکن سلیکٹو ہونے میں جو فنڈامنٹلز ہیں اور جو بہت ہی اہم کرٹیکل کمپوننٹس ہیں ان پر کمپرومائز نہ کیا جائے۔ جو جزیات اور تفصیلات ہیں اس کے لیے ہمیں پورے ادارے کی سطح پر، تعلیمی انتظامیہ کی سطح پر غور کرنا ہوگا کہ اگر ہم اس کو 25% اپنا دورانیہ بڑھائیں، 25% اس نصاب کو کم کریں، لیکن اس نصاب میں کون سی چیزیں کم کی جائے کہ جس سے بڑا نقصان، اور اس حوالے سے اپنے بچوں کو بھی اور والدین میں بھی یہ احساس ہو کہ گھر پر بھی بچوں پر زیادہ توجہ، گھر پر جو ان کی پڑھائی کا جو دورانیہ ہے ان کا ہٹائیں۔ اور اس دوران ایک جو سہولت ہمیں ملی ہے کہ ہم نے آن لائن ٹیچنگ کی ہے مختلف سطحوں پر، تو جو کمی ہے اس کو آن لائن ٹیچنگ کے حوالے سے بھی ہم کم کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارے چند ماہ میں کچھ نقصان ہوا ہے، ایک نئے عزم کے ساتھ ہم نہ صرف اس کو پورا کریں گے بلکہ اس آن لائن ٹیچنگ کو اپنا معمول کا حصہ بھی بنائیں، اور مستقبل میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دیکھیں ٹریڈیشنل جو ٹیچنگ ہے اس کا کوئی بدل نہیں، نہ استاد کا کوئی بدل ہے اور نہ، لیکن کمپلیمنٹری سورس کے طور پر ہم اس ٹیکنالوجی کو اور آن لائن ٹیچنگ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں تو اس سے ہمیں توقع ہے کہ مستقبل میں نہ صرف یہ کہ اس کی کمی پوری ہوگی بلکہ مستقل طور پر ایک ویلیو ایڈیشن ہوگی ٹیکنالوجی کی، آف کورس وداؤٹ کمپرومائزنگ آن اوور مین اسٹریم ٹریڈیشنل ٹیچنگ۔ یکساں نصاب تعلیم کا مسلسل ذکر بھی ہو رہا ہے، اور آپ جب سندھ تشریف لائے ہیں وہاں پر بھی گفتگو ہوئی، اور ٹنڈو آدم کے ایک بڑے اجتماع میں استقبالیے میں آپ نے اس حوالے سے گفتگو بھی کی، تو محسوس یہ ہو رہا تھا مکمل آپ کی بھی گفتگو، اور جو سمجھنے والوں نے جو سمجھا وہ فقط یکساں نصاب تعلیم میں یکساں قومی زبان کے حوالے سے ہمیشہ گفتگو میں بھی بات ہوتی ہے، اور سمجھنے والے بھی یکساں نصاب سے مراد فقط قومی زبان لیتے ہیں۔ تو کیا فقط یہ یکساں نصاب تعلیم یکساں قومی زبان تک محدود ہے، یا کچھ اور بھی دائرہ اس کا وسیع ہے؟ یکساں نظام تعلیم ایک نیشنل سٹینڈرڈز کے حوالے سے یہ پوری دنیا میں رائج ہے، اور جب ہم یکساں نظام تعلیم کہتے ہیں تو اس سے مراد امریکہ کا اپنے سسٹم دیکھ لیں، یو کے کا سسٹم دیکھ لیں، یورپ کا سسٹم دیکھ لیں، جو اس وقت تعلیم کے میدان میں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت، وہاں بھی یونیفارم ایجوکیشن سسٹم۔ یونیفارم میں کیا چیز ہو، اب ہمارا پورا جو کریکولم ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ہمارے فاؤنڈیشن کورسز ہیں، یہ ہمارے الیکٹیوز ہیں، اور یہ کورسز جو ہیں یہ آپشنل ہیں۔ بنیادی طور پر جو ہمارے کور کورسز ہیں وہ تو تمام، چاہے آپ سائنس پڑھیں، چاہے آپ سوشل سائنسز کے طالب علم ہوں، چاہے انجینئر بنیں، چاہے ڈاکٹر ہوں، تو وہ جو ہمارا کور کریکولم ہے وہ پوری دنیا کا یہ ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو فاؤنڈیشن کورسز ہیں وہ ڈسپلن ٹو ڈسپلن، مثلا سوشل سائنسز میں کچھ فاؤنڈیشن کورسز ہیں، کچھ سائنس کے فاؤنڈیشن کورسز ہیں، تو وہ کیمسٹری والے بھی پڑھیں گے، فزکس والے بھی پڑھیں گے، اور دوسرے اسی طرح سوشل سائنسز کے جو کورسز ہیں وہ اکنامکس والے بھی پڑھیں گے، سوشیولوجی بھی اور جیوگرافی بھی اور دوسرے بھی۔ تو وہ فاؤنڈیشن کورسز وہ ود ان اسٹریم ہیں، ان کو اپنے، اس کے بعد اسپیشلائزیشنز ہیں اور الیکٹیوز ہیں۔
تو یکساں نظام تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ایسی یکسانیت ہو کہ اس میں اسپیشلائزیشن نہ ہو. اس سے مراد صرف یہ ہے کہ آپ کو اپنے نیشنل تقاضوں کے مطابق، اور ہمارا جو ہے وہ نیشنل سے آگے بڑھ کر ایک اسلامک ویلیوز کے اعتبار سے، قرآن و سنت کے اعتبار سے، پوری امت مسلمہ کے حوالے سے کچھ ہماری مشترکات ہیں. وہ تو تمام طالب علم، اور اس کو ہمیں پورا اسٹریم لائن کریں گے کہ ہم پہلی جماعت سے لے کر آخر تک اس کو کیسے لے کر جائیں گے، عمودی طور پر بھی اور افقی طور پر بھی. اس کی ورٹیکل اور ہاریزونٹل پروگریشن جو ہے وہ کیا ہو، اس کو اپنا کریں گے. تو یکساں نظام تعلیم سے بنیادی طور پر یہ. دوسرا یکساں نظام تعلیم سے مراد ہے، ایک چیز ہے یکساں ذریعہ تعلیم، وہ ایک چیز ہے. دوسرا ہے کہ یکساں سٹینڈرڈز، یکساں معیارات، یکساں طریقے امتحان، یکساں تعلیمی سہولتیں، اور ان کی جو سٹینڈرڈائزیشن ہے اس کا میکانزم جو ہے وہ ایک جیسا ہو. اور پھر یہ جو ہم نے پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کی جو ڈیوائڈ کر دی ہے، پاکستان میں اس وقت جو یکساں نظام تعلیم کا تصور پیش کیا جا رہا ہے وہ ایک عجیب سا تصور ہے. وہ یہ تصور ہے کہ اچھا آپ نے دینی مدارس کو مین اسٹریم میں لانا ہے، لیکن کیا آپ نے اے لیول اور او لیول اور جو کیمبرج کے جو ہیں ان کو مین اسٹریم میں؟ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو ہم مین اسٹریم میں نہیں لائیں گے. یعنی ایک ایسی ترازو ہے کہ جس کا صرف ایک پلڑا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا اپنے انگلش میڈیم کا اور اے لیول او لیول جو حکمران طبقہ ہے اس کو، اور انہوں نے واضح طور پر، اور پھر حکومت کے جو مختلف اہم ذمہ داران ہیں اس سے بہت سے متضاد بیانات اور ابہام پیدا ہوئے. اس لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں، دستور پاکستان کی روشنی میں، اور ہماری جو متعلقہ جو ٹریڈیشنز اور روایات ہیں ان کی روشنی میں ایک کوالٹی ایجوکیشن کے متعلق ہے کہ ہمیں کوالٹی پر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ایک ایسا نظام تعلیم ترتیب کیا جائے کہ جو دین اور دنیا کی تفریق ختم کر کے، مولوی اور مسٹر کی تفریق کر کے ایک قومی سوچ اور قومی مقاصد کو لے کر آگے. اس سے قومی سالمیت بھی مضبوط ہوگی. اس سے ہمارے اندر وہ جو ڈیوائڈ ہے کہ یہ مذہبی ہیں اور یہ مسٹر ہیں، اور وہ بھی ختم ہوگی. اور اس سے ہمارا ایک قومی اور ملی استحکام جو ہے وہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. ابھی میں آخر میں بس یہ گزارش کروں گا کہ سندھ میں آپ کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، ہر وقت دعا کرتے ہیں آپ کی صحت کے لیے بھی. تو میں چاہتا ہوں کوئی محبت بھرا پیغام آپ کی طرف سے تمام اساتذہ کو پہنچے. میں سندھ بہت دفعہ اپنے جانا ہوا، اور سندھ تو بلا شبہ باب الاسلام ہے، اور وہاں جا کر یہ احساس ہوا کہ سندھ میں قومی جذبہ، قومی احساس پنجاب سے کم ہے. یعنی مختلف قسم کے جو نقطہ ہے نظر آپ اپنے وہ بیان کرتے رہتے ہیں. میں کراچی بھی گیا، اندرون سندھ بھی گیا، اور ہر جگہ وہی احساس جو یہاں ایک تڑپنے والے دلوں میں موجود ہے، ملی اور قومی احساسات رکھنے والوں میں، اس سے بھی زیادہ احساس ہمیں سندھ کے اندر رکھنے ہوئے. اور دوسرا یہ کہ سندھ کا جو علاقہ ہے وہ محبت کے خمیر میں بندھا ہوا ہے، اور یہ اس کا ایک امتیاز ہے کہ جو مختلف صوبوں کے ان کے لہجے، ان کا ایڈریس، ان کے مہمان نوازی، ان کی وسعت ظرفی، تو اللہ تعالیٰ اس محبت کے سرچشمے کو خشک نہ ہونے دے، اور یہ آب حیات جو ہے وہ صرف سندھ ہی نہیں، پورے پاکستان میں. بہت شکریہ. بہت شکریہ ہمارے مربی پروفیسر راؤ جلیل احمد صاحب کے، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں بھی کچھ لمحات دیے. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ پروفیسر صاحب ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. جزاک اللہ. یہ میرے لیے بھی بہت باعث اعزاز ہے آپ کا اپنے
प्रोफेसर साहब के इल्म अमल में भी बरकत दे। इसी तरह हमारे साथ हमारे कैमरामैन अब्बास लशारी भी हमारे हमरा हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रन।